اب لوگ اس بحث میں پڑے ہوئے ہیں کہ ایسا خطرناک کام کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا. اس میں ہر آدمی کی اپنی ایک رائے ہوتی ہے. جو بھی عقل وحی کی تعلیمات کے بغیر استعمال ہوگی نا، وہ عقل آپ کو گمراہی کی طرف لے کے جائے گی. عقل کے طاقت سے آپ غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط بنا کے پیش کر سکتے ہیں. جیسے بچے میں بھی تھوڑی سی سمجھ ہوتی ہے نا، بڑا اگر نگرانی کرے تو پھر بچے کی سمجھ صحیح استعمال ہوتی ہے. تو ایسے ہی انسان کی اگر اللہ کی طرف سے رہنمائی ہو اور وحی کی تعلیمات اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے تحت عقل کو استعمال کرتا ہے نا، تو وہ عقل کہاں جاتی ہے؟ بولو صحیح. آج جو ہے نا ان چیزوں کو ایک بڑی ویلیو دی جا رہی ہے. ماؤنٹ ایوریسٹ پہ چڑھ گیا، K2 پہ چڑھ گیا، فلانا کام کر لیا. ٹھیک ہے، یہ PUBG وغیرہ کھیلنے سے تو بہتر ہے کہ آپ ایسی تفریحات کریں. تو ہم بھی لوگوں کو کہتے ہیں کہ کرو بھائی، جاؤ پہاڑوں پہ چڑھو، اس سے ورزش بھی ہوگی اور مشکل کام کرنے کی عادت بھی ہوگی. لیکن ایسی مشکلات میں اپنے آپ کو ڈالنا کہ جان خطرے میں پڑ جائے، یہ غلط ہے. اس کو اسلام کبھی بھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا. اس لیے کہ یہ زندگی اللہ کی طرف سے امانت ہے. یہ K2 کی پہاڑی پر چڑھنے کے لیے اللہ نے آپ کو نہیں دی ہے. یہ ایک انٹرٹینمنٹ ہے، اس کو انٹرٹینمنٹ کی حد تک رکھا جائے گا. اس کی مثال ایک ہارٹ پیشنٹ ہے. ڈاکٹروں نے اس کو تیز چلنے سے منع کیا ہے اور وہ ملک کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے فٹ بال ٹیم میں حصہ لے لیتا ہے کہ میرے ملک کا نام روشن ہوگا کہ ہارٹ کا پیشنٹ ہو کہ میں نے 20 گول کر دیے. تو یہ عقل مندی کا کام نہیں ہے. آپ کو تو تیز چلنے سے منع کیا ہے، آپ فٹ بال کیسے کھیل رہے ہو؟ ملک کا نام روشن اور طریقوں سے ہو سکتا ہے. جان دو میدان جنگ میں جہاں شہادت ملے گی آپ کو.